بندہ اپنے حق کے لیے کیسے بولتا ہے، کیسے لڑتا ہے، پلیز مجھے صحیح طرح سمجھائیے گا، مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ کوئی بھی نرم لہجے سے میرے سے بات کرتا ہے تو میں اس کو اپنا سگا سمجھنے لگ جاتی ہوں۔ اچھا، میرے جیسے بندے بہت ہوتے ہوں گے اس دنیا میں، میرے جیسی عورتیں بھی بہت ہیں اور لڑکے بھی، مرد بھی بہت ہیں کہ ذرا سا مطلب کوئی ہنس کے بول دیتا ہے، کوئی اپنا پیار سے بات کرتا ہے تو اس کو ہم اپنا سگا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور پھر اسی سے ہی ہم دھوکے بھی کھاتے ہیں۔ تو میں بہت پریشان ہوں، یقین کریں، میں سوچتی رہتی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک ٹھاک ہنستا مسکراتا رکھے۔ اور میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کام نکلوانا جانتے ہیں، جیسے کہ اب چھوٹی سی مثال لے لیں، یہ لوکی ہے جو آپ دیکھ رہے تھے۔ تو یہ میری سوتن نے، میری نند آئی ہیں، اتنے دنوں بعد آئی ہیں، ادھر ہی رہتی ہیں 2 گلیاں چھوڑ کر۔ تو وہ بیٹھی تھی تو ان کو کہا کاٹ دو، مطلب میں صرف مثال دے رہی ہوں۔ اگر میں نے ہانڈی میں نے بنانی تھی کل، تو میں ذرا جنت کو نہلا رہی تھی تو کنگھی کی، اس کے چھوٹی بھی، بڑی بھی، جوؤں والی بھی، دوسری بھی۔ تو پھر میں نے ہانڈی بنانی تھی تو اس کے بعد میں نے کہا چلو میں فری ہو کے خود بھی نہاؤں گی، کپڑے چینج کروں گی، پھر ہانڈی بناؤں گی، اس سے پہلے میں جنت کو تیار کر لیتی ہوں۔ تو میری سوتن نے میری نند کو کہا کہ یہ لوکی کاٹ دیں۔ تو اب یہ لوکی کٹوانا کیا، لہسن چھلوانا کیا، میں کسی سے بھی نہیں کہہ سکتی، پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں کہتی ہوں اگلا کہے گا سر پر چڑھ رہے ہیں یہ وہ۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ مجھے کل کمنٹس آیا کہ آپ ہسبینڈ سے نہ مانگا کرو سب کے سامنے۔ وہ سسٹر اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن کمرے میں بھی مانگ کے دیکھ لیتے ہیں ہم۔ میرے ہسبینڈ نہیں، صرف دنیا میں بہت سارے ایسے ہسبینڈ ہیں جو بہت ہی نا اگلی بیوی کو ترسا ترسا کے پیسہ دیتے ہیں، ترسا ترسا کے گھر کا خرچہ دیتے ہیں۔ اب کوئی بولتا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ہی ستے سوترے ہوتے ہیں ایسے بہت سارے بندے ہوتے ہیں۔ تو میں بس چھوڑو ان خرچوں کو، ان باتوں کو۔ میں یہ کیا جن کا چینل ہے نا، وہ میری اس بات سے ضرور اتفاق کریں گی کہ چینل چلانا انتہائی مشکل کام ہے۔ ہاں، جو ولاگنگ کرتی ہیں نا ساتھ ساتھ بات کر کر، ان کے لیے تو شاید بہت ہی آسان ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ بات کرنا اور ویڈیو کو جوڑنا، اور عادت ہو جاتی ہے بندے کی، اتنی ایڈٹ کرنا مشکل نہیں ہوتی ویڈیو تو۔ لیکن وائس اوور کرنے والی جو ہوتی ہیں نا، جن کو کنٹینٹ نہیں ملتا، جن کو بات نہیں کرنے کا آتا، اس بات سے آپ لوگ ضرور اتفاق کرو گے، جو بھی کوئی دیکھ رہا ہے، اگر آپ یوٹیوبر ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے ایک وائس اوور کرنا، ویڈیو بنانا، اور مجبوری میں بنانی بھی پڑتی ہے۔ اچھا، جو بھی کوئی نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ روزانہ پچھلے سبسکرائبر ڈراپ ہوتے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے چینل کے ساتھ، اوروں کے چینلوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ تو میں وہ کہہ رہی تھی کہ میں کہہ رہی ہوں کہ روزانہ میں پیار سے بھی سمجھاتی ہوں، مطلب جب بھی ہم بیٹھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں میں اور ہسبینڈ، تو کہتی رہتی ہوں نکاح نامے کا کہتی رہتی ہوں۔ میری ایک سسٹر ہیں، انہوں نے، جن کا میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کے ہسبینڈ وکیل ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کچہری آ جاؤ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور پہلی بیوی کا نکاح نامہ لے آؤ۔ تو پہلی بیوی کا ان کو نکاح نامہ ہی نہیں مل رہا کہ ہم کچہری جائیں اور اگلا کام کریں، اور پھر میرے ہسبینڈ ٹائم ہی نہیں نکال رہے۔ اب وہ جو سسٹر ہیں، انہوں نے جب میرا کام کرنے کو کہا ہے کہ ہم کریں گے، تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ میری ہیلپ کریں، میرے ساتھ چلے، میرے ساتھ بنوائیں، اور مطلب میرے ساتھ میرے ہسبینڈ چلیں، توجہ دیں۔ میرے ہسبینڈ کی توجہ نہیں ہے، میں ان کو برا نہیں کہتی، لیکن ان کی توجہ نہیں ہے، میں اتنی پریشان ہوتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کی ایج 50+ ہے، 52 53، اللہ پاک سے تندرستی دے، لیکن میں یہ کہتی رہتی ہوں آپ کا جوان بیٹا ہے، وہ گھر کو بھی سنبھال لے گا، مطلب اپنے بہن بھائیوں کو بھی، بیوی آپ کی کو بھی، ماں کو۔ تو جو یہ گاڑی لی ہے جو آپ لوگوں نے دیکھی ہے پچھلی ویڈیوز میں، وہاں پہ وہ چلاتا ہے، شفٹ پہ وہ کر لے گا، دکانیں بھی اپنی ہیں ان کی، گھر بھی ان کا اپنا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ کل کو کچھ ہوتا ہے تو یہ لوگ مجھے بازو سے پکڑ کے میکے بھیج دیں گے، میں کہاں جاؤں گی؟ تو میرے ہسبینڈ کو بالکل اثر ہی نہیں ہوتا، لارا لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا ہو جائے گا نا، خیر ہے نا خیر ہے نا۔ 5واں سال شروع ہونے کو ہے،
اب اس سسٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ کچہری آؤ، وہاں بھی نہیں یہ ٹائم نکال رہے۔ میں اتنی شرمندہ ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں وہ کہیں گی کہ میں ان کا کام کر رہی ہوں تو یہ خود ہی نہیں کرنا چاہتی۔ تو جب لیٹتی ہوں رات کو بس یہی سوچیں آتی ہیں، پھر کہتی ہوں اللہ مالک ہے، اللہ پاک سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اب آج بھی وہ اپنا پہلا نکاح نامہ ڈھونڈ رہے تھے پہلی وائف کے ساتھ، جو اب ملا ہی نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا جا کے یونین کونسل سے نکلوا لیں، ہوتا ہوگا نا، نکل آتا ہوگا، مجھے تو نہیں پتہ لیکن نکل آتا ہوگا، لازمی بات ہے۔ تو پھر ہم لے چلتے ہیں، کیا پتہ ہمارا کام ہو ہی جائے۔ تو توجہ ہی نہیں دیتے، بس گھر، وہ دکان دکان دکان، خرچے، فیسوں کے خرچے، بلوں کے خرچے، دودھ دہی کے خرچے۔ میں یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنی فیملی کو خرچے نہ دیں دونوں ہاتھوں سے دیں، اللہ پاک اتنا دے کہ اپنے بیوی بچوں کو دونوں ہاتھوں سے دیں، میں اعتراض نہیں کرتی، لیکن میرا کوئی پکا کام کر دیں، مجھے گھر بنا دیں چھوٹا سا، مجھے نکاح نامہ میرا بنوا دیں، تاکہ کل کو میں بھی ان کی بیوی کہلاؤں، لیکن بالکل نہیں سنتے۔ اب آپ ہی کومنٹس میں بتائیں کہ میں کس طرح مناؤں۔ اب میرا دل کرتا ہے اینڈ یہی ہوگا کہ جس نند نے اور جیٹھ نے میرا رشتہ کروایا ہے، میں سب کو بلاؤں گی، اپنے میکے میں سے سب کو بلاؤں گی، تماشا لگاؤں گی، تماشا لگے گا، رولا بنے گا، پھر ہی نکاح نامہ کیا بنے گا۔ رام 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 سے تو سمجھا کے دیکھ لیا ہے۔ تو کچھ مرد جو ہوتے ہیں نا، وہ آرام رام سے کچھ کیا، مجھے تو، میں کہتی ہوں میں نے جو بھی دیکھے ہے نا، یقین کرے میرا پہلا ہسبینڈ بھی تھا ایسے ہی کرتا تھا، اب یہ ہے یہ بھی ایسے ہی۔ اب سب کہیں گے کہ میں بہت سچی سویتری ہوں، معصوم ہوں، میرے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے، نہیں، بہت ساری میری بہنیں ایسی ہیں جن کے ساتھ ایسے ہوتا ہوگا، جن کے ہسبینڈ نہیں مانتے بات۔ اچھا، یہ میں لوکی بنا رہی تھی تو میں آرام آرام سے، میں نے کہا ایک ایک چیز دکھاؤں گی، کہ مجھے تو خاص ہانڈی نہیں بنانی آتی، لیکن پھر بھی کوئی ریسپی دیکھ لے، کہ بہت ہی مزے کی بنی تھی کل لوکی آلو، بہت مزے کے بنے تھے، اور یہ میں سب کچھ کیمرے کے سامنے دکھا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ تصور میں باتیں بھی کر رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ اب موبائل چینج کروں گی نا انشاءاللہ، تو پھر مائک والا لوں گی، اس موبائل کے ساتھ مائک نہیں اٹیچ ہوتا، تو پھر میرے ذہن میں جو بھی بات ہوا کرے گی میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی۔ تو یہ میں بنا رہی تھی تو مجھے کمنٹس یاد آ گیا، ایک دفعہ ایک بندے نے کیا تھا کہ میں باہر ہوتا ہوں اور اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہا تھا، پتہ نہیں کیا چیز، تو آپ کی ہانڈی دیکھ کے پھر میں نے ویسی ہی بنائی، تو بہت اچھی بنی، تو مجھے کمنٹس یاد آ گیا، تو میں نے کہا آج بھی میں لوکی اور آلو آپ لوگوں کے سامنے ایسے بناؤں گی۔ ہاں جی، تو میں نے کہا ایک ایک چیز دکھا کے بناؤں، بہت ہی مزے کی بنی تھی۔ ابھی بھی وائس اوور کرتے پہلے ہسبینڈ کی بیٹی آئی ہے، کیا بات ہے، سارے طرف پنکھے چلا دیے ہیں، ادھر بھی آپ بیٹھی پنکھا چلا کے، اس کمرے میں بس ہوئی ہے پنکھے چلا کے، اس کمرے میں ہم بیٹھے پنکھے۔ میں نے کہا کیا کروں، پھر وائس اوور بھی نہیں کرنے دیتے، اللہ کے بندو، ہسبینڈ آئے ہیں پنکھے چلا دیے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھو سارے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی بنے گا کہ عام سب کا، مسلمانوں کا، انسانوں کا۔ تو خیر، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اللہ جانے کیوں سبسکرائبر گرتے جا رہے ہیں، مجھے سپورٹ کریں، پلیز سپورٹ کریں، اور میرے لیے دعا کیا کریں کہ میں روزانہ ویڈیو ڈالوں، اپنا کچھ، اب بھی پھر میری انکم آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی، اگر ویڈیو ڈالتی رہی تو 5 دن میں بن جائیں گے سارے ڈالر پورے، اگر نہ ڈالی تو بہت دن لگ جائیں گے، اب ڈالر بھی نہیں بنتا، 2 دن میں 3 دن میں 1 ڈالر بنتا ہے، بہت ہی مشکل ہے، میں کہتی ہوں۔ ہم سمجھتے تھے چینل چلانا بہت آسان ہے، مونٹائز ہونے کے بعد جلدی جلدی ویوز آنے لگ جائیں گے، جلدی جلدی ڈالر بنیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جن کے چل گئے، جن کے وائرل ہو گئے، یہ تو بہت ہی محنت مانگتا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔